بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر آباد ساگر ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ساگر لا۔ جیسا کہ میری پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کا مقصد عام لوگوں کو روزمرہ زندگی کے دوران پیش آنے والی جو قانونی معاملات ہیں اور اس میں جو وہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کو اس غلطیوں کے نتیجے میں جو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کو ان غلطیوں سے آگاہ کروں تاکہ وہ ان غلطیوں سے بچ سکیں اور بعد کی پریشانیوں سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اب آج کا میرا موضوع ہے نکاح کے متعلق۔ یہ وہ معاملہ ہے جو تقریباً ہر انسان کے ساتھ پیش آئے گا یا آ چکا ہے، اور اگر ابھی یہ ایسی کوئی معاملات آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے یا آنے والے ہیں تو میں آپ کو اس سے ضرور آگاہ کر دوں تاکہ بوقت نکاح جب شادی کا ٹائم آتا ہے، نکاح کا وقت ہوتا ہے، تو دولہا صاحب تو منہ پہ رومال رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ دلہن جو ہوتی ہے وہ گھونگھٹ میں گم ہوتی ہے۔ لیکن اور کچھ لوگ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ نکاح خواہ کے ساتھ بیٹھے ان کے نام، ولدیت اور ڈیٹس اور یہ وہ جو پر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ بارہا غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ چونکہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے وہ لائف ٹائم ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو غلطی وہ کرتے ہیں بزرگ، جو نام میں غلطی کر جائیں، کوئی ڈیٹ میں غلطی کر جائیں یا کسی ایڈریس میں یا کسی اور حق مہر کی، اس طرح کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر لائف ٹائم ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یا سم ٹائم جو لوگ بعد میں ملک سے باہر جاتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہوتا ہے، وہ ان کی اگر وہ بیوی کو بلانا چاہیں تو وہ چیزیں مس میچ ہوتی ہیں، تو وہ اس کے بعد ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں ان کو پورے عدالتی کیسز کرنے کے بعد، ڈگریاں لینے کے بعد ان کی درستی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو میں اس میں آپ کو وقت سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو مولانا صاحب جب نکاح خواہ جب نکاح نامہ پر کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے نکاح خواہ بھی اتنے کو خواندہ یا زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اس لیے ان کی سوچ جو ہے، اس کا معیار جو ہے وہ اس قدر اس لیول پہ، اچھے لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ یا تو وہ بعد میں آنے والی پیچیدگیوں سے آگاہ ہوں یا آپ کو اس غلطی سے یہاں بچیں تاکہ بعد میں وہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو نکاح میں سب سے پہلا ہوتا ہے دولہے کا نام، ٹھیک ہے نا جی۔ دولہے کا نام کسی وقت یہ ہو جاتا ہے کہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا نام محمد بشیر لکھ لو، بشیر ہے جی اس کا نام، بشیر ہی لکھ لو۔ اب اکیلا بشیر لکھ لیا، محمد بشیر لکھ لیا، یا تو وہ ان کو نکاح خواہ کو شناختی کارڈ پرووائڈ کریں، دولہے کا بھی اور دلہن کا بھی، تو وہ اس میں غلطی کی چانس بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ زبانی بتائیں گے تو اس کا محمد بشیر لکھا دیں گے، شناختی کارڈ میں بشیر احمد ہوگا۔ تو اسی طرح جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس میں بھی وہ لکھ دیں جی 23 سال لکھ دیں، 22 سال لکھ دیں، 25 سال لکھ دیں، یہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ پوری ایک ڈیٹ ہوتی ہے جس میں ڈے ہوتا ہے، منتھ ہوتا ہے اور ایئر ہوتا ہے، تاریخ جو مہینہ اور سال آپ کو پورا لکھوانا پڑتا ہے۔ تو اس سے جو آپ کا بعد میں کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ نارمل ایج بھی بعد میں جو شناختی کارڈ پہ نکلتی ہے وہاں 22 سال لکھی ہے، اس میں 25 سال نکل آتی ہے تو بھی مس میچ ہوتا ہے۔ نام ہے جو آپ کا مطلب محمد بشیر لکھا ہے تو وہ بشیر احمد ہوگا تو بھی غلطی ہوگی۔ ولدیت میں کچھ غلطی وہ کر جاتے ہیں، اس میں بھی وہ آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ شادی کی ڈیٹ ہوتی ہے، جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ شادی کی ڈیٹ ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے اور کلیئر ہونی چاہیے۔ الفاظ چونکہ یہ ہاتھ میں پر کیا جاتا ہے نکاح نامہ، تو اس میں بہت کیئر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی کٹنگ نہ ہو، کوئی غلط لکھا نہ جائے۔
جو لکھا گیا پھر اس کو ہی یعنی نا چلنا پڑے گا بعد میں. اگر درستی ہے وہ غلط لکھا گیا تو درست کروانا آپ کے لیے بہت ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے. اب اس میں نام ہے، لڑکے کا نام ہے، اس کی ولدیت اور ایڈریس ہے. دوسرا دلہن کا نام ہے، اس کی ولدیت ہے اور اس کا ایڈریس ہے. اس میں لڑکے کی ایج ہے یا ڈیٹ آف برتھ ہے. تاریخ پیدائش پوری لکھنی سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے شناختی کارڈ پاسپورٹ پہ ڈیٹ آف برتھ پوری لکھی ہوتی ہے. اسی طرح دلہن کی بھی تاریخ پیدائش مکمل لکھنی چاہیے، جس میں دن، مہینہ اور سال مکمل طور پہ واضح لکھا ہو. اب اس میں حق مہر کا بھی جو الفاظ ہیں اس میں اماؤنٹ ہے وہ بھی کلیئر لکھی ہونی چاہیے، اردو میں بھی اور جو ہندسوں میں بھی لکھے وہ بھی دونوں یعنی نا لکھائی میں وہ کلیئر لکھنے چاہیے. اب 2 4 5 ہزار 10 ہزار 50 ہزار تک بھی اگر حق مہر ہے تو اس میں اتنا یہ زیادہ سینسٹیو میٹر نہیں ہوتا. لیکن اگر حق مہر لاکھوں میں ہو، زیور لکھا ہو، دیا گیا ہو یا لکھا گیا ہو، تو اس میں حق مہر کے اماؤنٹ لکھنے کے بعد اگر 2 4 5 لاکھ لکھا ہے تو اس میں دولہا اور دلہن کے اس کے آگے بھی دستخط ہونے لازمی ہیں، تاکہ وہ ری کنفرم ہو جائے اور بعد کی جو پیچیدگی ہے اس سے بچ سکیں. اس کے علاوہ کچھ دیگر شرائط ہوتی ہیں وہ بھی کہ وہ کوئی پراپرٹی دے رہا ہے دلہن کو، یا اس کے علاوہ کوئی شرط ہے، کوئی مکان ہے، کوئی نان نفقے کی حد سے کوئی شرط تسلیم کر رہا ہے لڑکا. اس کے بعد اس میں لڑکے کی جو وہ حق دیتا ہے بیوی کو طلاق کا، ایک کالم وہ بھی ہے، یہ 18 نمبر ہے. یا شوہر کے جو طلاق کا حق ہے اس پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی اس پہ لکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ شادی کا نان نفقے کے متعلق اگر کوئی الگ سے تحریر کیا گیا ہے تو وہ بھی اس پہ لکھا جاتا ہے. باقی اس میں یہ سگنیچر ہوتے ہیں، دولہا بھی کر سکتا ہے، اس کا وکیل بھی کر سکتا ہے، دلہن بھی کر سکتی ہے، اس کا جو وکیل یا ولی ہوتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، باقی گواہان ہوتے ہیں. اب میرا سب سے اس میں جو مین اہم بتانے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ سعودی عرب میں، یعنی ان کا نام تھا ریاست علی، وہ سعودی عرب میں چلے گئے، سعودی عرب رہے، انہوں نے حج کیا. اس کے بعد ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، بعد میں وہ پاکستان آ گئے، ان کی شادی ہوئی تو اس کے والد نے اس کا نام لکھایا جی حاجی ریاست علی. اب وہ نکاح نامے میں اس کا نام حاجی ریاست علی لکھا گیا، جبکہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ صرف اس کا ریاست علی کے نام کا تھا. اب وہ سعودیہ سے شادی کے بعد وہ انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ سے اب اس نے پلان کیا کہ میں اپنی بیوی کو بلا لوں. اب جب اس نے اپنی بیوی کا نکاح نامہ اور لگا کے اور اپنے پاسپورٹ لگا کے جب اس نے بیوی کا ویزا اپلائی کیا تو کمپیوٹر نے کہا کہ یہ حاجی ریاست علی ہے، آپ ریاست علی ہیں، اینڈ دیز بوتھ آر سیپریٹ 2 person ناٹ 1 person. اب انہوں نے کہا، بہت زور لگایا کہ یہ میں ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ حاجی ریاست علی کوئی اور پرسن ہے. اب ان کو کیا مسئلہ ہوا، اب وہ انگلینڈ سے پھر پاکستان آئے ہیں. پھر ان کا میں نے دعویٰ ایک اپلائی کیا کہ یہ چونکہ پاسپورٹ، اس کا ویزا، UK کا ویزا، اس کا CNIC، اس کی ہر چیز صرف ریاست علی کے نام کے تھی، لیکن چونکہ ان کے والد نے اس کا نام پہ حاجی لکھا دیا تو وہ ٹیکنیکلی ایک مسٹیک ہو گئی. اب اس کا دعویٰ کرنا پڑا، دعوے میں اس کے لفظ، اس کو حاجی کو ریموو کرنا پڑا. سم ٹائم لوگ بعد میں حفظ کر لیتے ہیں تو وہ نام کے ساتھ حافظ لکھا لیتے ہیں. تو یہ وہ ایکسٹراز جو نیم ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ فارن ڈاکومنٹیشن میں جاتے ہیں، امیگریشنز میں جاتے ہیں، ویزوں کی اپلیکیشنز میں جاتے ہیں، اس میں پھر ان کو آپ کے ہر ڈاکومنٹ کو میچ کرنا چاہیے، ایک ایک حرف کو میچ کرنا چاہیے. اگر ارشد علی ہے تو محمد ارشد نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی. یہ چیزوں کا آپ نے موقع پہ خیال رکھنا ہے. تو اب اس شخص کو UK سے پاکستان آنا پڑا، یہاں اس نے دعویٰ کیا، ڈگری کروایا، اور اس بنیاد پہ ڈگری ہوا کہ جی میرا نام ریاست علی ہے تو یہ سہون لفظ لکھا گیا، اس کو ریموو کیا جائے. تو
تو کورٹ نے اس کی ڈگری دی ہے، کورٹ کی ڈگری لے کے پھر ہم یعنی یونین کونسل سے اس کا نام جو ہے وہ دوبارہ ریاست علی کروایا، پھر اس کا ویزا اپلائی ہوا اور اپروو ہوا، اور اس کی وائف جو ہے وہ اس کے پاس جا سکی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی سے جو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب ڈیٹ آف برتھ میں بھی آپ نے 23 سال لکھ دیا، پاسپورٹ میں اس کی ڈیٹ آف برتھ جب چیک کی تو وہ 26 سال بنتی تھی، تو یہ بھی مشکل آ گئی، یہ بھی میچ نہیں کیا۔ تو یہ چیزوں کا آپ کو نکاح نامے میں لازم بات ہے کہ جب نکاح خواہ نکاح نامہ پر کر رہا ہو، اب اس میں یہ 4 پرت ہوتے ہیں، یہ ایک پرت ہوتا ہے، اب یہ میرے پاس تیسرا پرت ہے، اب یہ تیسرا پرت ہوتا ہے دولہے کے پاس ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلا پرت ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں اصل پرت، کیونکہ اس میں ٹوٹل 4 پرت ہوتے ہیں۔ اصل پرت جو ہوتا ہے وہ نکاح خواہ کے رجسٹر میں رہتا ہے۔ جو دوسرا پرت ہوتا ہے وہ برائڈ کے لیے، دلہن کے لیے ہوتا ہے۔ جو تیسرا پرت ہوتا ہے وہ دولہے کو دیا جاتا ہے۔ ان میں سارے میں جو اس میں کالمز ہیں 25 کالمز ہوتے ہیں، اس میں جو انٹریز ہوتی ہیں چاروں میں سیم ہوتی ہے۔ اب جو چوتھا پرت ہوتا ہے، چوتھا پیج ہوتا ہے، وہ نکاح خواہ اپنے ساتھ پہلا اور چوتھا لے کے جاتا ہے، دوسرا اور تیسرا دولہا دلہن کو دیتا ہے۔ جو چوتھا پرت ہوتا ہے وہ سیم ڈے یا اگلے دن وہ یونین کونسل میں جمع کروا دیتا ہے کہ یہ نکاح میں نے کل یا پرسوں یہ میں نے پڑھایا ہے، اور اس کا یہ ریکارڈ ہے، اب یہ جمع کر لیں۔ سم ٹائم اس کی کوئی مصدقہ نقل کوئی یا ری ویریفائی کرنا پڑتا ہے ریکارڈ سے، تو کرتا ہے تو اس کو ریکارڈ مل جائے کہ یہ میرا نکاح اوریجنل ہے اور ریکارڈ میں یونین کونسل میں درج بھی ہے۔ اور جو اس میں پرت رہ جاتا ہے، چونکہ ایک پورا رجسٹر 50 نکاح کا سیٹ میں، اس میں 50 سیٹ ہوتے ہیں، تو اس میں جب ایک ایک پرچہ رہ جاتا ہے پہلا اصل پرت، تو جب 50 پورے ہو جاتے ہیں تو وہ یونین کونسل میں جمع کروا دیا جاتا ہے اکٹھا، جو کہ یونین کونسل میں لائف ٹائم رہتا ہے۔ جب بھی آپ کو چاہیے وہ پرت آپ وہاں سے نکلوا سکتے ہیں، اس کی مصدقہ نقل نکلوا سکتے ہیں۔ یا جب بھی کہیں آپ ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں، شوہر بیوی کو بلاتا ہے یا بیوی شوہر کو بلاتی ہے، تو اس نکاح کو ری کنفرم کرنے کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایمبیسی بھی اور سم ٹائم کوئی بھی ادارہ جب نکاح نامہ ویریفائی کرتا ہے تو وہ ریکارڈ میں محفوظ ہوتا ہے۔ یونین کونسل اس کو ویریفائی کرتی ہے کہ جی یہ ریکارڈ کے مطابق اور یہ پوری انٹریز جو اس میں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس ریکارڈ محفوظ ہے، اور یہ نکاح اسی ڈیٹ کو کنفرم ہوا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے جو خاص طور پہ فارن ٹریولنگ کے لیے، وہ اس کو یعنی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کو وہ یعنی اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے آج بھی یہی گزارش ہے، اسی طرح جیسے میں پہلے بہت ساری نارمل لائف میں کی جانے والی غلطیوں سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، اسی طرح یہ وہ نکاح نامے کی وہ غلطیاں ہیں جو میرے پاس عدالت کے یعنی عام بندوں کے ذریعے پیش آتی ہیں، اور پھر وہ میرے پاس لے کے آتے ہیں، اور پھر ہمیں عدالتوں میں ٹائم بھی ان کا ویسٹ ہوتا ہے اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بوقت نکاح اس چیز کو کیئر کریں، اس کا دھیان کریں، نام درست لکھائیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں لڑکا اور لڑکی کے شناختی کارڈ دیجئے، تاکہ ان کے مین جو نام ہیں، دو مین اس نکاح کے 2 سبجیکٹ ہیں، ان کا ریکارڈ بالکل اکارڈنگ ٹو ریکارڈ اور ڈاکومنٹیشن کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق جب ہوگا تو جب آپ ڈاکومنٹس کے مطابق اپلائی کرتے ہیں تو نکاح نامہ بھی آپ کا انہی ڈاکومنٹس کے عین مطابق ہوگا، تو بعد کی جو پیچیدگی ہے یا غلطی ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات جو قانونی پیچیدگیوں میں آپ کو پھنساتے ہیں ان کا دھیان کیا کیجئے۔ ایک آدھ نکاح خواہ کے ساتھ کو پڑھا لکھا بزرگ بیٹھتے ہیں، لیکن سم ٹائم بزرگ اتنے یعنی ناموں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ گھر میں کچھ اور ناموں سے پکارا جاتا ہے، ڈاکومنٹیشن میں کچھ اور نام ہوتے ہیں، تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ روٹین میں جو بلایا جانے والا نام ہے وہ بھی لکھا دیتے ہیں، تو بعد میں یہ بھی پیچیدگی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے اس معاملے میں شادی کے دوران اس طرح کی مسائل سے بچیے، اور
شادی کے نکاح کے جو کالمز ہیں ان کو جانچیے اور پڑتال کیجیے اور تسلی کیجیے، اس کے بعد اس پہ سائن کیجیے تاکہ کسی بھی غلطی اور پریشانی سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔